نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 13 سال تو مان لیا کہ مکہ مکرمہ میں ذرا غربت تھی، حالات ذرا تنگ تھے۔ 13 سال گزرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تاریخ شاہد ہے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو گئیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا عید میلاد ہی منا دو؟ پیسہ بہت ہو چکا ہے، اب کچھ موم بتیاں جلا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ کیا، عمر فاروق نے نہ کیا، عثمان غنی نے نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا زاد، خاندان کے فرد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آج ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں محبت رسول کا معیار ہی یہ بن گیا کہ سال کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ عید میلاد میں حصہ ڈالنا، اور یہ عید میلاد بھی اسی طرح جس طرح عرس پہ جو کچھ ہوتا ہے وہی آپ سنیں، قوالیاں بازاروں میں لگی ہوئی ہیں، بلکہ اس موقع پر بھنگڑا ڈالنا لوگ اپنا شاید عین فرض سمجھتے ہیں۔ قوالیاں، جھومنا، بھنگڑے ڈالنا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور تھوڑا آگے گزر جائیں، اس مہینہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ذرا ماہ رجب کو دیکھ لیں مختصر انداز سے۔ ماہ رجب میں نے عرض کیا کہ ہم ادھر ادھر کی ہر چیز قبول کر لیتے ہیں، کتاب و سنت ہمارے اصل میں ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن ہندوؤں سے آئے لے لیں گے، عیسائیوں سے آئے لے لیں گے، شیعہ سے آئے لے لیں گے، کچھ بھی آتا رہے وہ قبول کرتے رہتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ماہ رجب میں 22 رجب کو جو آج کل ہمارے مسلمان کنڈے بھر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کنڈے کس نے شروع کیے، کیسے شروع ہو گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دوسری تیسری چوتھی پشت کے نواسے امام جعفر صادق کے جو کنڈے بھرے جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ لمبی ہے، وہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس لکڑہارے کی کہانی کو چھوڑو، اس میں ایک جملہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے اچانک پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ کسی نے کہا جی حضرت آج 22 رجب۔ 22 رجب کہتے ہیں 22 رجب ہو، آج کے دن کوئی پوریاں پکا کر کنڈے میں ڈال کر میرے نام سے تقسیم کر دے، اور جو کچھ بھی وہ مانگے اگر اسے نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ ہے سب سے بڑی ان کی دلیل جو لے کے بیٹھے ہیں۔ اس دلیل اور اس کہانی کو، لمبی کہانی کو لکھنے والا منشی جمیل احمد، نہ مولوی، نہ امام، نہ محدث، نہ مفسر، کچھ بھی نہ، بلکہ علماء میں سے پاکستان سے لے کر انڈیا اور دنیا بھر کے علماء سے پوچھو یہ کون تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ منشی جمیل احمد کوئی آدمی اٹھا، اس نے ایک کہانی لکھی، اس انداز سے لکھ دی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اتنا بڑا نعرہ لگا سکتا ہے؟ صرف یہی سوچیں، میرے نام کا حلوہ پکا کر پوریوں پر رکھ کے وہ بانٹے۔ واللہ والو، صحیح بخاری، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من الخبز۔ نبی پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے، ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھا سکے، اور بعض روایت میں خبزاً مرققہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ذرا خستہ روٹی ہے، خبزاً مرققہ، ساری عمر خستہ روٹی کھانے کو ملی نہیں، کھائی نہیں۔ اور ان کا نواسہ کہے گا کہ حلوے پکاؤ، پوریاں پکاؤ اور میرے نام کی بات۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا یہ نعرہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے وہ بنا لیا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 22 تاریخ ہے، اس تاریخ کی تحدید امام صاحب نے کیوں کر دی اپنے الفاظ میں؟ 22 تاریخ کو امام صاحب پیدا ہوئے ہوں قطعاً غلط ہے، کوئی ثابت شدہ بات نہیں۔ اپنی وفات کا تو انہیں اس وقت پتہ ہی نہیں نا کہ کب فوت ہوں گے، وہ تو ہمارے آج کل کے مولویوں کو، کچھ پیروں کو، کچھ ہمارے خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو مروں گا، دعوے کر رہے ہیں لوگ، وہ تفصیلات کرنے والے ہیں، وہی نا، وہ تفصیلات بیان کرنے والے علماء کرام ہمارے موجود ہیں، وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی موت کا پتہ نہیں کب آئے گی۔ پیدا اس تاریخ کو نہیں ہوئے، شادی اس تاریخ کو نہیں ہوئی، اس تاریخ کو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی کہ کسی نہ کسی خوشی کی وجہ سے یہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وجہ کیا ہے؟ 22 تاریخ کو انہوں نے، جب ان کے یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں تو یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا۔ 22 رجب کو مقرر کیوں کیا گیا؟ یہاں پھر دال میں کالا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن یہ کالا نظر آتا ہے جب تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں۔ جب پوریاں آ رہی ہیں تو کہا کھاؤ، تو وہ کالا کہاں نظر آئے گا؟ حلوہ پکا پکایا آئے تو کیا ہمیں کیا ضرورت ہے مین میخ نکالنے کی، بال کی کھال نکالتے پھریں کہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ حلوہ ہے، کھاؤ۔ اور ہم تو ویسے ہی مولوی لوگ تو ویسے ہی حلوہ کھانے میں بدنام ہیں، کھاتی ساری دنیا ہے۔ آپ کسی پارٹی میں دیکھیں اگر اچھی سویٹ ڈش نہ ہو، اچھی سویٹ ڈش نہ ہو تو باہر نکلتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، سویٹ ڈش مزیدار، ہر آدمی کھاتا ہے لیکن بدنامی مولوں کے کھاتے میں ڈال رکھی۔ حلوہ آتا کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن یہ کالا کہاں ہے؟ میں وہ کالا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ 22 تاریخ کو نہ ولادت امام جعفر صادق، 22 تاریخ کو نہ شادی امام جعفر صادق۔ 22 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھنے والا ہے، 22 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، اب دیکھیں نسبتیں کتنی اس انسان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کتنے ہیں، کاتب وحی جو صحابہ میں سے صرف چند لوگ تھے، عظیم شرف کے مالک، قرآن نازل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے بھائی اس کو لکھ لو، جو آدمی یہ قرآن لکھتا وہ کاتب وحی ہوتا تھا، یہ کاتب وحی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جسے ہم سالہ صاحب کہتے ہیں۔ سالے کا کتنا مقام ہے ہمارے یہاں سب کو معلوم ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کے سالے، نبی کے کاتب وحی اور نبی کے صحابی، یہ 3 نسبتیں ہو گئی، صحابی بھی ہیں، سالے بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات کی خوشی نے اس پارٹی نے حلوے بانٹے، شیرینیاں بانٹی، خوشیاں منائیں۔ اور خوشیاں کیوں منائیں؟ ان حضرت کا جرم کیا ہے؟ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ یزید کے والد ہیں، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ پہلے نمبر پر یزید پر یہ جرم ثابت کرے کوئی نہیں کر سکتے، اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن کرے کوئی اور بھرے کوئی، قرآن نے لا تزر وازرۃ وزر اخری اصول دے دیا۔ باپ کے گناہ باپ کے پاس، بیٹے کے گناہ بیٹے کے پاس، بھائی کے گناہ بھائی کے پاس۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائیں کہ آج امیر معاویہ فوت ہوئے، خوشیاں اس تاریخ کو امیر معاویہ فوت ہوئے تھے، گویا کہ یزید کے والد کے دنیا سے اٹھ جانے پر انہوں نے خوشیاں منائیں۔ اب انہیں تو خوشی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے واقعہ کربلا کا سارے کا سارا کھاتا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کے کھاتے میں ڈالا، اسی حوالے سے امیر معاویہ کو بھی برا بلا کہا۔
اب اہل سنت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یہ حلوے بانٹ رہے؟ میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں؟ بھائی وہ تو بانٹے، ان کو تو خوشی ہوئی کہ یزید کا والد مرا، ہمیں کس بات کی خوشی ہے؟ یا ہمیں اہل سنت کو کیا تکلیف ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ ایک کنڈے وہ بلا ہے جس کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی اندر پکتے ہیں، اندر ہی اندر بٹتے ہیں، اور اندر ہی اندر کھائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ریڈیو ام القوین سے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کرے کہ یہ پکانے والے بھی اندر ہو جائیں۔ یقین میں نے ریڈیو سے میں نے کہہ دی یہ بات۔ جب اتنی اندر کی بات ہے، اتنی یہ در پردہ، اگر کوئی حلال کام ہے تو اس کو در پردہ کیا بات ہے؟ زکوٰۃ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری دنیا تقسیم ہوتی ہے۔ اگر اتنی ہی اندر کی بات ہے تو ضرور کوئی اور بات ہے۔ یہ یہاں پھر بھی وہ دال میں کالا موجود ہے۔ میرے بھائی، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں اس قسم کے کام بہت سارے چل رہے ہیں، کہیں نمازوں کے نام سے، کہیں زکاتوں کے نام سے، کہیں خیراتوں کے نام سے، کہیں جشنوں کے نام سے۔ اور یہ جو ذکر میں نے کیا ہے کہ اتنی پوریاں بانٹ دے، یہ کہانی باقاعدہ گھر گھر میں پڑھی جا رہی ہے، عورتوں کو بہکایا جاتا ہے، اور اس کہانی کے پیچھے اتنی مزیدار پوری وہ سٹوری ہے۔ وہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں سٹوری سناتا، بڑی مزیدار سٹوری۔ وہ یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کام کنڈے بھریں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے کنڈوں کا انکار کیا تو تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہمارے وہ پرچہ آ جاتا ہے کہ 30 کاپیاں کر کے بانٹوں، اگر 30 کاپیاں نہ کیں تو نوکری جائے گی، 30 کاپیاں نہ کیں تو بربادی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے مقدس ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مقدس کا ورق نہیں ہوگا۔ آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہو کسی نے قرآن کا ایک ورق فوٹو بنا کے بانٹا ہو، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہو، اور کہا ہو کہ اگر 30 کاپیاں بانٹو گے تو ثواب، اور اگر نہ بانٹو گے تو یہ اور وہ تباہی آئے گی؟ کبھی دیکھا ہے؟ اگر بات بھی شروع کی تو کسی شیخ احمد کو اٹھا لیا اور کہا کہ یہ مسجد نبوی کے خادم تھے، اور یہ تھے، وہ تھے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا، مستقل ایک رسالہ لکھا۔ اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ پوری مسجد نبوی کی تاریخ موجود ہے، کب کب کون کون اس کا خادم آ رہا ہے۔ آج تک مسجد نبوی کے خادموں میں سے شیخ احمد نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں۔ عجیب قسم کی باتیں، جو بنیاد نہیں ہوتی اس کو یہ اپنا دین بنا لیتے، بنیاد بھی نہیں۔ اب یہ 15 شعبان کا حلوہ ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، حلوے پہ بات ختم کریں گے۔ 15 شعبان کے حلوے کو کھانے والے اور کھلانے والے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ پکایا اور ہم نے اسی پہ کھانا شروع کر دیا۔ اب میں نے چند دن پہلے بھی ایک جگہ بات کہی تھی، نبی پاک کے دانت ٹوٹے، آپ نے حلوہ کھایا، اپنے دانت تڑواؤ اور حلوہ کھاؤ، کوئی نہیں اس طرف آئے گا۔ آپ نے جنگ احد میں، جنگوں میں شرکت کی، زخم اٹھائے، مشرکین سے جنگیں کی، آپ اپنے گھروں کے اندر مزے سے بیٹھے ہوئے حلوے کھاتے ہیں۔ اور پھر ایک نقطہ یہاں بھی ذہن میں رکھیں، حلوہ خوری میں ہوش بھی بھول جاتی ہے۔ حلوہ خوری میں یہ کھیر کھانے والوں کو ہوش بھی نہیں رہتا۔ تاریخ کھول کر دیکھ لیں کہ غزوہ بدر کب ہوا۔ غزوہ بدر ماہ شوال میں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ غزوہ احد جس میں دانت ٹوٹے ہیں، غزوہ احد ماہ شوال میں ہوا، دندان مبارک ماہ شوال میں شہید ہوئے، اور یہ حلوہ شعبان کو کھا رہے ہیں، 15 شعبان۔ یہ ہیں جو
لہو لگا کر اپنے آپ کو شہید کہلوانے والے، اور یہ ہیں دودھ پینے والے مجنوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے اس قسم کے ملاؤں نے دین میں اتنا کچھ داخل کر دیا ہے۔ صحیح بات ہے کہ عقائد کی بدعتیں اور اعمال کی بدعتیں اگر صرف ایک لسٹ بنائی جائے تو ایک درس کے لیے صرف آپ بدعتوں کے نام لیتے ہیں۔ بنگلور سے کتاب چھپی ہے، اس کو ہم ہی نے ایڈٹ کیا ہے، علامہ عزیز یوسف جی کراچی کے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی تھی بدعت کا تعارف۔ اس میں 100 بدعتیں ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، بنگلور والوں نے چھاپی ہے توحید پبلیکیشن کی طرف سے، وہ آپ کو انشاءاللہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ ایک صرف لسٹ پڑھ کر دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔